اولاد کی تربیت والدین کی ذمہ داری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت خاوند کے گھر کی نگہبان ہے۔ ماں کا فرض ہے کہ بچوں کو تربیت اسلامی ماحول کے مطابق دے، کیونکہ غیر اسلامی ماحول میں پرورش پانے والی اولاد ماں باپ کے حقوق سے بالکل بیگانہ اور ان کی خدمت سے لا تعلق ہوتی ہے۔ اولاد کی ذمہ داری ماں اور باپ دونوں پہ ہوتی ہے، لیکن ماں کا تربیت میں زیادہ ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ بچے کا زیادہ وقت ماں کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ اگر شروعات سے ہی تربیت اچھی ہوگی تو آخر میں بھی اس کی تعلیم بہترین ہوتی جائے گی۔ بچے کو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چھوٹے بڑے آداب ماں ہی سکھاتی ہے، اور اگر بچے کو یہی تعلیم اسلامی ماحول کے مطابق سکھا دی جائے تو اس کا نام ہی تربیت اسلامی ہے۔ بچے کو ہمیشہ حلال کمائی سے کھلائیں۔ اگر بچہ حلال کمائی سے کھائے گا تو بچے کو سے پاک جیسے پیدا ہوں گے اور بیٹیاں رابعہ بصریہ جیسی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کمائی حرام ہوگی تو بچے ڈاکو یا چور پیدا ہوں گے۔ لہٰذا ماں باپ کو چاہیے کہ نیک اولاد کی پیدائش کی خواہش میں پہلے اپنی اصلاح کریں اور حلال رزق کمائیں، اور ماں باپ کو تمنا بھی نیک اولاد کی ہی کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، مجھے اپنی جناب سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ یہی وہ نیک اولاد ہے جو دنیا میں اپنے والدین کے لیے راحت جاں اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سماں بنتی ہے۔ بچپن میں ماں باپ کے دل کا سرور، جوانی میں آنکھوں کا نور، اور بڑھاپے میں والدین کی خدمت کر کے ان کا سہارا بنتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اولاد نیک نہ ہو تو ماں باپ کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ بچوں کے ہاتھوں سے غریبوں کو کھانا کپڑا اور روپے جیسی چیزیں دلوائیں۔ اس طرح کھانے پینے کی چیز ان کے بھائی بہنوں اور بچوں کو تقسیم کروایا کریں تاکہ ان میں سخاوت کا جذبہ پیدا ہو۔ اسماء بنت ابو بکر فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو میں اس کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی اور بچے کو آپ کی گود میں ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور منگوائی، اسے اپنے منہ میں چبایا، پھر اپنا لعاب اور کھجور بچے کے منہ میں ڈال کے اس کے تالو سے لگا دیا، پھر بچے کی برکت کے لیے دعا کی۔ یقیناً نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کا سامان بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک شخص کے درجے کو بلند کیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ میں تو بہت گناہ گار تھا۔ بس اسے کہا جائے گا کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، اس استغفار کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک اولاد اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور ان کی دعاؤں کے طفیل سے فوت شدہ والدین کے لیے قبر میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک مجرم کو تختے پر لٹکایا گیا تو اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنی ماں سے ملوایا جائے۔ چنانچہ اس کی ماں کو ملنے کے لیے لایا گیا تو اس نے ماں کو دیکھ کر ماں کے کان ناک نوچنے شروع کر دیے۔ لوگوں نے اسے دیکھ کے برا بھلا کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ میری ماں ہے، جب بچپن میں نے کسی کے پیسے چرائے تو اس ماں نے مجھے ڈانٹنے کی بجائے میری حوصلہ افزائی کی، جس کی وجہ سے میں جرائم میں بڑھتا چلا گیا اور نوبت یہاں تک آ گئی۔ بچوں کو ہمیشہ سچ بولنا سکھائیں، جیسے غوث پاک کی ماں نے آپ کو سچ بولنا سکھایا تھا کہ جب آپ سفر پہ جا رہے تھے تو ڈاکوؤں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ میرے پاس اشرفیاں ہیں۔ ڈاکوؤں نے تلاشی لی تو آپ کے پاس کچھ نہ نکلا۔ ڈاکوؤں نے پھر پوچھا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ ڈاکو آپ کو لے کے اپنے سردار کے پاس چلے گئے۔ سردار کے پوچھنے پہ بھی آپ نے وہی جواب دیا کہ ہاں میرے پاس اشرفیاں ہیں۔ سردار نے کہا پر تمہارے پاس سے تو کچھ نہ نکلا۔ آپ نے کہا کہ یہ اشرفیاں میری ماں نے میرے کپڑوں کے اندر سی ہوئی ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے آپ سے کہا کہ تم جھوٹ بھی بول سکتے تھے، اس سے تمہارا مال بچ جاتا، تو آپ نے کہا کہ نہیں، میری ماں نے ہمیشہ مجھے یہی نصیحت کی ہے کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ یہ واقعہ دیکھ کر ڈاکوؤں کے سردار کو بہت عبرت حاصل ہوئی اور اس نے سوچا
کہ جیسے یہ بچہ اپنی ماں کا اتنا فرما بردار ہے تو میں اپنے اللہ کی بات کیوں نہیں مان سکتا۔ لہٰذا ڈاکوؤں کے سردار نے اسی وقت توبہ کر لی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا کرم فضل فرمائے اور ہمیں نیکی کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔